لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيد المرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، سيما بقية الله في الأراضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وكانوا بآياتنا يوقنون. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. عجل فرج. عزاداران امام ہادی امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد. جملہ ائمہ کی طرح جیسا کہ معصومین نے فرمایا کہ ہم میں سے جتنے ہیں یا تو قتل کیے جاتے ہیں اوزار و ہتھیار کے ذریعے یا زہر کے ذریعے. مسموم اماموں میں، مسموم یعنی جسے سم دیا جائے، سم کہتے ہیں زہر کو. امام مسموم امام کی بعض زیارات کے جملے ہیں. اور یوں تو ہر امام کی زندگی اپنے وقت کے حساب سے ایک سختی کے ساتھ گزرتی تھی، لیکن کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جس نے قرآن میں اس طرح سے اعلان کیا: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنا دیا، کہ یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے امر کی جانب ہدایت کریں. اور اس کی دلیل یہ ہے کانوا بآیاتنا یوقنون، کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. اور جب وہ یقین رکھتے ہیں آیتوں پر تو بھلے ہر موسم میں نیا خلیفہ آتا رہے، نیا حاکم آتا رہے. 7 حاکم ہیں عباسی جو امام کے وقت پہ تبدیل ہوئے. اور آج کل کی حکومتوں جیسا نہیں ہے کہ 4 5 سال کے لیے نہیں. اس وقت میں تو 5 6 سال میں تو پتہ چلتا تھا کہ ہونا کیا ہے، کہاں تک حکومت ہے. اور حالت یہ ہے، بعض کے اگر حالات بیان کیے جائیں، عباسی بدترین حکمران امام کے وقت میں. مامون کے بعد سے جو امام کے کھلی دشمنی کے ساتھ ساتھ
جہالت کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں. کمال یہ ہے. جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ خلفاء کے اندر لکھتے ہیں، عجیب جملہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ علم سے بالکل مبرہ تھا، علم سے غافل تھا، علم کا دشمن تھا. وَكَانَ عَالِمُ بِزَمَانِهِ، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم تھا. کن چیزوں میں؟ سروں میں اور دھنوں میں اور لاہ الحب میں. اور حالت یہ ہے یہاں تک کہ واسق کا وقت آتا ہے جس کے لیے کہا گیا کہ سب سے قابل واسق تھا، علم دوست تھا. اور ان سب کے نام آپ دیکھنا شروع کریں، معتز باللہ، واثق باللہ، معز باللہ. اللہ کا لفظ، اللہ کا نام اپنے ناموں کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کہ سب کے سب خدا کے خاص لوگ ہیں. میں نے کل بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے، 3 جہتوں میں، 3 ڈائمنشنز میں، 3 کیٹیگریز میں، 3 گراؤنڈز پہ امام کام کرتا ہے. پہلی چیز مورل پرابلمز، اخلاقی مشکلات ہمیشہ سے ہیں، جناب آدم کے دور سے ہیں تا قیامت رہیں گی. ٹھیک، اخلاقی مشکلات کی اصلاح کرنا، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، گناہ دے. دوسرا اہم کام جو امام کرتا ہے، وہ کام صرف ذاتی فعل نہیں ہے، ساتھ رہیے گا. اخلاقی مطلب ایک ذاتی مسئلہ ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. ایک اجتماعی مسئلہ ہے، قوم کو خراب کیا جائے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، قوم کو فساد میں ڈالا جا رہا ہے. تیسرا مسئلہ اعتقادی مسئلہ ہے، آئیڈیالوجیکل مسئلہ. امام کے وقت میں دونوں مسائل اخلاقی برائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عروج پر ہیں. حالت یہ ہے کہیں پر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ابھی اس سے نمٹا جا رہا ہے تو ایک شخص امام کو نبی کہہ رہا ہے. اور جب کہا گیا کہ ہم ہرگز رسول نہیں ہیں، ہم اس کے خلیفہ ہیں، ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم ان کی آل میں سے ہیں، کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ خدا ہیں، نعوذ باللہ. اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ امام کو کہنا پڑا کہ نحنو مخلوقہ، ہم اس کی مخلوق ہیں. کہ نہیں آپ بالکل رسول جیسے ہیں. کہا تو رسول بھی ایسا ہی تھا، کہا رسول بھی ایسا ہی تھا. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ وہ یاکل و یمشی و ینکح، وہ کھایا پیا کرتا تھا، وہ راستوں پہ چلا کرتا تھا، وہ نکاح کیا کرتا تھا، وہ ہرگز خدا نہیں تھا. تو مشکل یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف جہالت اور دوسری طرف گمراہی. گمراہی کی وجہ، مس گائیڈنس کی وجہ، اگر اگنورنس ہو جائے، جہالت ہو جائے تو پہلے جہالت کی اصلاح کی جائے گی، ساتھ رہیے گا. پھر معجزے دکھا کر وہاں پر لوگوں کے ایمان کو نہیں بدلا جائے گا، علمی کام کیا جائے گا. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے 190 نیریٹرز لکھے ہیں امام علی نقی علیہ السلام سے. اللہ اکبر. 30 سال کے عرصے میں، 30 سال کیا ایج ہوتی ہے؟ آپ میں سے اس وقت کتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں 30 سال کی عمر والے؟ میری عمر 30 سال سے زیادہ ہے. 190 وہ افراد جو حدیثیں یاد کر رہے ہیں. اور جبکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مامون کے دور کے بعد ہوا یہ ہے کہ دونوں، ایک امام کو قتل کر رہا ہے اہل تشیع کے نزدیک، احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈلوا رہا ہے اہل سنت کے نزدیک. یعنی عباسی حکمرانوں کے خلاف اگر دیکھا جائے تو یہاں معاملہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، خلاف اسلام کا معاملہ ہے، خلاف اسلام کا معاملہ ہے. ایک حاکم احمد بن مسلم، احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالتا ہے، اس کے جانے کے بعد دوسرا اسے باہر نکال کے 40 کوڑے مارتا ہے کہ تم نے اہل بیت کی شان کیسے بیان کی. یہ وہی احمد بن حنبل ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی شان میں باقاعدہ باب لکھے. اور اس سب کے ساتھ امام
اپنے وقت کے مسائل کو خالی نہیں دیکھ رہے بلکہ آخر تک آنے والے لوگوں کے لیے. میں صرف ایک نقطے تک جانا چاہ رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ غور کیجئے گا. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. یہ متوکل ملعون ہے امام کے دور میں, اور متوکل کی علم کی حالت یہ ہے, میں آپ کو بیان کروں کہ جس مدرسے میں پڑھتا تھا, جس اسکول میں تھا, وہاں پر اس کا کوئی کلاس میٹ ایک دن مر گیا کلاس میں, ود ان کلاس. انا للہ. گھر آیا, باپ سے کہا, باپ نے دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے, باپ نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا, سنا تمہارا کوئی کلاس میٹ مر گیا. کہا علم سے بوجھ سے مر گیا, لیکن اب اسے کلاس نہیں پڑھنی پڑے گی, فائدہ یہ ہوا. He has no more lesson. تمہیں اتنی نفرت ہے علم سے؟ کہاں مجھے متوکل, دیکھ لیجئے تاریخ میں جا کے, کہاں کہ ٹھیک ہے تمہیں آج کے بعد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آریون من العلم. علامہ شیخ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے مشہور مفسر اور مورخ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں آریون من العلم, علم سے آری ہے. جب علم سے آری ہوگا تو مدینۃ العلم کی خلافت کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ پیغمبر کہ جس کی بنیاد, کہ جس کے پیغام کا آغاز, جس کے اوپر وحی کا آغاز اقرا بسم ربک الذی پڑھائی سے ہو رہا ہے, جو آخر وقت تک ربی زدنی علما کی دعائیں مانگ رہا ہے, اس رسول کا جانشین آریون من العلم ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. تو کیفیت یہ ہے. ان حالات میں امام وہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں. بس وقت کم ہے, میں آج امام کی آج ہی کے دن بعض روایات نے 2 رجب امام کی ولادت بیان کیا اور 3 رجب شہادت. ایک ولادت کی تاریخ ذی الحج کی ہے. یہ تاریخ کے اختلافات کی بھی ایک عجیب کہانی ہے. اس کی مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ نہ جانے کتنی کتابیں تو جلا دی گئیں. حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہم تک معارف پہنچے ہیں نا, جو ہم تک کانسیپٹس پہنچے ہیں, جو ہم تک توحید پہنچی ہے, جو ہم تک عقائد پہنچے ہیں, جو ہم تک معرفتیں پہنچی ہیں, آپ یقین کریں کبھی غور کیجئے زیارت عاشورہ پڑھتے پڑھتے اللہم اجل محیا محمد و آل محمد. عجیب. امام کی زیارت کے اندر اس دعا کا کیا اٹیچمنٹ ہے؟ غور کیا ہے کبھی؟ دعا پر زیارت پڑھ رہے امام کی, امام کی زیارت پڑھتے پڑھتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, جس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک کانسیپٹ شفاعت کا بھی ہے اور یہ جو امام ہے یہ صاحب شفاعت بھی ہے. اللہ اکبر. اس طرح دیکھیے یہ جو چیزیں بچی وہ اس طرح آتے تھے, آ کر دیکھتے تھے. درود پڑھیں ایک بتاؤ محمد وان میں آتے تھے, آ کر دیکھتے تھے اور دیکھ کر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اوکے, یہ اس وقت دعا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوڑ دو, دعا میں کیا ہوگا, دعا میں کیا بتا دے گا, دعا تو مانگ رہا ہے. پریئر کرنے والے کو کبھی کچھ نہیں کہا جاتا. یہ تو آج کے ظالم حکمران ہیں کہ جو زیارتوں اور دعاؤں پر بھی پابندیاں لگانا شروع کر دیں. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد. آج کے حکمران, ورنہ اس وقت میں زیارات جا رہے ہیں, جاتے جاتے میں نے اس سے پہلے بیان کیا زیارت غدیریہ امام کی دیکھیے. اللہ اکبر. قید کر کے امام کو لے کے آیا جا رہا ہے مدینے سے بغداد, مدینے سے لے کر آیا جا رہا ہے سامرہ. امام کہتے ہیں بیچ میں رک جاؤ یہاں نجف پہ, میں زیارت بیان کر دیتا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہے زیارت غدیریہ. جملے ملاحظہ فرمائے, میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کو. ولایت نامہ کہا جاتا ہے اس زیارت کو. اور کس وقت میں بیان کر رہے ہیں کہ جب مقصرین بھی پھیل رہے ہیں اور غلات بھی پھیل رہے ہیں. اور دوسری عظیم زیارت ہے زیارت جامعہ. آج مجھے زیارت جامعہ پہ گفتگو کرنی ہے. موضوع اب شروع ہوگا. درود پڑھیے محمد والے محمد پہ.
دیکھیں زیارت یعنی عام طور پہ تو دیکھنا کسی کو، ٹھیک، لیکن اگر کسی بزرگ کے بارے میں کہا جائے زیارت تو وہاں جا کے اس سے اظہار عقیدت کرنا. اظہار عقیدت یا تو آپ کی سمجھ کے مطابق ہوگی، میرے علم کے مطابق ہوگی، یا اس شخص کی حقیقت کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. اس کی ریئلٹی، اس کی ویلیو اگر مجھے پتا ہی نہیں تو میں تعریف بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جو زیارات اماموں نے بیان کی وہ زیارات خود بتاتی ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ کے نام سے جو زیارت شروع ہوتی ہے کس جملے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. سلام ہو آپ پر نبوت کے اہل بیت. ایک جملے میں غور کیجئے گا، پہلے ہی جملے میں معصوم سے، امام سے الوہیت کو بھی رد کر دیا، رسالت کو بھی رد کر دیا. اللہ اکبر. نہ تو یہ خدا ہیں نہ رسول ہیں. السلام علیکم اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کے معدن ہے، ومحبت الوحی، اور وحی کے نزول کے مقامات ہے. ایک جملہ. یہ کام صرف معصوم ہی کر سکتا ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو خدا نے منتخب کیا ہو ہدایت کے لیے. مل کے درود پڑھیے محمد والے محمد. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے فاصلہ قائم رکھ سکیں. درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے پلیز. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیجیے. اچھا، یعنی 33 سال کی عمر، 35 سال کی عمر میں ایک انسان ان چیزوں سے دفاع بھی کر رہا ہے، اور دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اور درود پڑھیے محمد. تو ان تمام چیزوں میں جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کیونکہ خدا نے منتخب کیا ہے تو خدا صلاحیت دے رہا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے، امام موجود ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. یہ مصائب کی روایت ہے لیکن اس وقت کیونکہ موضوع سے مربوط ہے تو بیان کر رہا ہوں. امام نقی علیہ السلام مدینے میں اپنی والدہ کے ساتھ. ایک مرتبہ اٹھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. والدہ پریشان ہو جاتی، بیٹا کیا ہوا؟ جناب سمانہ کا کیا ہوا؟ کہا ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا. جب جناب سمانہ سوال کرتی ہیں کہا ہمارے بابا کا. کہا کیسے پتا؟ کہا وہ فرشتہ جو خدا کی طرف سے اب تک میرے بابا کے ساتھ مامور تھا اب وہ میرے پاس آ گیا ہے. جعلناہم، قرآن کی آیت ہے، ہم نے انہیں امام بنائے. جب امام بنائے تو خدا بندوبست کر رہا. جب خدا ایک ماں کو ایک بچہ عطا کرتا ہے تو اس کے سارے بندوبست اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک امام کو امت عطا کر دے گا اور کوئی بندوبست نہیں کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ خدا پوری امت کی بھاگ دوڑ کسی کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس سے رابطہ نہیں رکھے گا؟ وہی ایک قرآنی کا رابطہ پیغمبر کے بعد منقطع ہوا ہے. اللہ سے رابطے کا ہرگز انقطاع نہیں ہے. نحنو رابط اللہ. معصوم کی بتاشا دی، ہم رابط ہیں خدا تک جانے کے لیے، ہم وسیلہ ہیں خدا تک جانے کے لیے. اب یہ زیارت جامعہ، اس سے پہلے کہ میں زیارت کے کچھ جملات آپ کے سامنے پیش کروں، عظیم ترین زیارت. آج جمعہ، کل ہفتہ، پرسوں اتوار، ویکینڈ ہے. ایک مرتبہ
زیارت جامعہ پڑھ کے امام کو ہدیہ کریے گا. اللہ اکبر. ضرور. یہ لا اسألکم علیہ اجرا الا زیارت الجامعہ. ٹھیک. ایک بار زیارت جامعہ پڑھ کے دیکھیے گا, لطف دیکھیے گا. اچھا, جب کوئی ایسی چیز آ جائے تو اس کے خلاف حملے, غور کیجیے, بہت اہم موضوع ہے. کہ زیارت جامعہ کی سند ضعیف ہے. حضور سند سین سے لکھتے ہیں, صاد سے لکھتے ہیں. جنہیں سند کا املا نہیں آتا, ڈکٹیشن نہیں آتی, وہ بھی یہ بحث کر رہا ہے کہ سند ضعیف ہے. یہ وہی مشکل ہے کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ میڈیسن کے فارمولے نکالنے کے بعد اس پر ریسرچ کر کے خود کسی اور دوا کو انتخاب کیا جا رہا ہے. یہ المیہ ہے ہمارے دور کا. حضور آپ کو پتا ہے سند کیا ہوتی ہے؟ 4 کتابیں ہیں شیعوں کی, میرا ساتھ دیجئے جنہیں پتا ہے, جنہیں کتب اربع کہتے ہیں. 4 important books which is real source of hadith in Shia. Number 1 کافی. ٹھیک, کتب اربع کہتے ہیں. کافی شیخ کلینی کی کافی. دوسری من لا یحضرہ الفقیہ, شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب. تیسری تہذیب, اور چوتھی استبصار. یہ تیسری اور چوتھی تہذیب اور استبصار کس کی ہیں؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ. یہ 4 کتابیں جو اہم ترین کتابیں ہیں. ان 4 میں سے 2 کتابوں میں زیارت جامعہ موجود ہے. یاد رکھیے گا آج کے بعد کہیں پر یہ بات ہو تو. 4 میں سے 2 کتاب کا نہیں. شیخ کلینی نے ذکر نہیں کی تو شیخ کلینی نے ذکر نہیں کی, دوسری کتابوں میں ذکر ہو گئی. من لا یحضر الفقیہ میں ذکر کی ہے, اور تہذیب میں شیخ طوسی نے نقل کی ہے زیارت جامعہ. اور پھر اس سے بڑی بات, میں آپ کے سامنے جملات پڑھتا ہوں. شیخ کلینی کافی میں, آغاز کافی میں, اصول کافی میں, کافی کے 3 چیپٹر ہیں, اصول کافی, فروع کافی, روضۃ الکافی. اصول کافی کے باب توحید میں امام علی کا ایک خطبہ نقل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلْ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ آخِرُ وَوَجَبَ بِالْأَوَّلِيَّتِهِ أَنْ لَا أَوَّلَ عَنْهُ وَوَجَبَ بِالْآخِرِيَّتِهِ أَنْ لَا آخِرَ لَهُ. وہ پہلا اور پہلوں سے پہلا, اور ضروری ہے کہ وہ پہلا سب سے پہلا ہو, اور وہ آخر جو آخروں میں آخر, اور لازم ہے کہ وہی سب سے آخر ہو, کیونکہ جو پہلا تھا اسی کا آخر ہونا حق بنتا ہے. اور اس سے پہلے کہتے ہیں لو اجتمع الجن والانس, اگر جن و انس مل جائیں ایسی توحید بیان نہیں کر سکتے. مل کے درود پڑھے محمد والے. یہ خطبہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. اس کی بھی سند پہ آج کل بہت بحث ہو رہی ہے, بکواس ہو رہی ہے. ہمارے ایک استاد محترم, خدا انہیں جنت نصیب کرے, بہت کم عمر میں آغا دشتی, جن کا انتقال ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ میں, شاید اس صدی میں ان سے زیادہ نہج البلاغہ پہ کام کسی نے نہیں کیا. ایک ایک خطبے کی 10 سند ہے, 10 ریفرنسز کوٹ کیے پرانی کتابوں سے. بس افواہ ہے جو بنا دی جائے, ہوا ہے جو چلا دی جائے. اس زیارت کے یا کچھ مقامات پہ جملہ بتاتا ہے. بھئی آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جو متخصص ہے, اسپیشلائز ہے غالب کا, جو اسپیشلائز ہے انیس کا, وہ شعر دیکھ کے بتاتا ہے کہ نہیں یہ مصرع انیس کا نہیں ہو سکتا. بحث ہے. اس وقت غالب کے 7 نسخے موجود ہیں. اقبال کے جتنے نام لگائے ہوئے شعر ہیں وہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اقبال کا اقبال اس قابل نہیں ہے کہ ایسی بات کہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ کے پتہ چل, شعر دیکھ کے بتا دیتا ہے. تو جب اس طرح ہے تو جو حدیث کے متخصص ہیں وہ دیکھ کر نہیں بتائیں گے کہ یہ ہمارے امام کا قول ہے یا نہیں ہے. جملات خود بتاتے ہیں کہ کون ایسی تعریف بیان کرے گا, کون اس طرح سے کہے گا. اور علامہ مجلسی کہتے ہیں, علامہ مجلسی یہ بحر الانوار والے نہیں, آج میں اب لائبریری کھل گئی ہے دماغ میں تو اب
ساری کتابیں آ رہی ہیں. درود پڑھیں محمد والے. دو مجلسی ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک مجلسی اول, ایک مجلسی دوم. مجلسی اول نجیب بھائی محمد تقی مجلسی, دوسرے مجلسی محمد صاحب باقر مجلسی بہار الانوار والے. ٹھیک ہے, اب میں نام لے لے کے بیدار کرتا جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے بات خشک ہو رہی ہے. محمد تقی مجلسی والد ہیں, باقر مجلسی بیٹے ہیں. یہ بیٹے ہیں جن کی 100 جلدی بہار ہے, 100 والیوم, مور دین 110 والیومز, بہار الانوار, نور کے چشمے, نور کے سمندر. ان کے والد تھے محمد تقی مجلسی. محمد تقی مجلسی زیارت جامع کبیرہ کی شرح بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ جب نجف سے لوگ سامرہ نہیں جا پاتے تھے. مجلسی اول کہ میں حرم امیر المومنین میں موجود تھا اور وہاں پر میں نے رک کر زیارت جامعہ پڑھنی شروع کی, اور میں دل میں یہ سوچتا جا رہا تھا کاش میں آج سامرہ جا کے یہ زیارت پڑھ رہا ہوتا. مطلب وقت نہیں رہا, صرف چند جملے زیارت کے تبرکاً بیان کر رہا ہوں. یہ وہی زیارت جو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سے شروع ہو رہی ہے, جو آپ کو آئندہ 2 دنوں میں ضرور پڑھنی ہے. یہاں تک کہ یہ زیارت یہاں تک پہنچتی ہے فَالرَّاغِبُ عَنْكُمُ الْمَارِقُ, جو تم سے دور ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقُ, اور یہ ضروری ہے کہ آپ سے مل جایا جائے. وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقُ, اور جو مقصر ہوا, جس نے آپ کے حق میں تقصیر کی, وہ ہلاک ہو گیا. اور یہاں تک کہ وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ, اور حق جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. وَفِيكُمْ, آپ کے اندر حق ہے. وَمِنْكُمْ, آپ سے حق ہے. وَإِلَيْكُمْ, اور آپ کی جانب حق ہے. اللہ اکبر. ایک مقام پہ پیغمبر نے کہا تھا جال حق وذاق الباطل, اور خدا نے اس کو سب کر لیا قرآن کے اندر. ان الباطل کان زہوقا, باطل تو بھاگ جانے والا ہے, ہلاک ہو جانے والا ہے. فرق یہ ہے, پیغمبر نے کہا تھا الحق مال علی والعلیل ما حق, اللہم ادر الحق, خداوندہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑے. یہ اس جملے کی شرح ہے. ایک جملہ جامعہ سے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. یہ زیارت جامعہ پڑھتے ہوئے علامہ محمد تقی مجلسی, ملا مجلسی جن کو کہا جاتا ہے, ایک مرتبہ کہتے ہیں مکاشفہ ہوا, خواب نہیں ہے, مکاشفہ ہوا اور گویا میں سامرہ پہنچ گیا. اور سامرہ میں یہ امام شناسی کا بہترین درس ہے زیارت جامعہ. آغا عبدالہادی شیرازی کہا کرتے تھے امام شناسی کا مطلب یعنی زیارت جامعہ. کہ میں زیارت جامعہ پڑھتے ہوئے سامرہ پہنچ گیا. کہ میں سامرہ پہنچا تو دیکھا میں زیارت وہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں, اور میں نے ایک دم کسی نوحہ خان کے انداز میں بسبکل مداحی, جیسے مداحی زور زور سے پڑھتا ہے, میں نے زیارت پڑھنا شروع کر دی. السلام علیک یا اہل بیت النبوہ یا معدن الرسالہ یا محبت اور جیسے جیسے میں پڑھتا رہا میں نے دیکھا اس زری کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا. اس سے ٹیک لگائے زری سے کہ جس زری کے اندر امام نقی کی بھی قبر ہے اور امام عسکری کی بھی قبر ہے. اور میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ پڑھتے پڑھتے زیارت ایک مرتبہ پوچھا اس کی طرف دیکھ کے, تو اس نے جواب دیا خوب پڑھ رہے ہو. اور پھر میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے جد کا ہی کلام ہے
جو پڑھ رہا ہوں کا نعمت زیارہ کا بہترین زیارت ہے، اور کیا نعمت ہے جو تم پڑھ رہے ہو. کہا میں پڑھتا چلا گیا، اس کے بعد بہت دیر میں یہاں تک کہ زری کے قریب گیا، مجھے زری کے اندر بلا لیا اور پھر مجھ سے گفتگو ہوئی، وہ گفتگو لکھی، اس کے بعد لکھتے اور کچھ بھی تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا. عزیزان، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان کی جانب دیکھا جائے تو خدا نے ان کو معین کیا ہے کہ آپ کی امداد رسی کریں. خدا نے معین کیا ہے، خدا کی رحمانیت ان کے ذریعے پہنچتی ہے. خدا وسیلے ڈھونڈتا ہے نا، سنا ہے اس کا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے. اس سے بہتر کوئی اور وسیلہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کی نظر کر دی. 13 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں مدینے سے سامرہ لیا. کم سن ترین اماموں میں سے امام علی نقی، امام علی نقی ہادی 8 یا 9 سال کی عمر میں کہا باپ کا انتقال ہو گیا، 10 سال سے کم ہی عمر تھی. ماں کو خبر دی، یتیمی کا داغ دیکھا اور واہر یتیمی. گریا کرتے جاتے ہیں اور درس دیتے جاتے ہیں، کہتے ہیں یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں پہ ظلم نہ ہو جائے، یتیموں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور کیوں نہ کرتے، اپنے اجداد سے یہی سیکھتے چلے آ رہے تھے. بعد از امام حسن جب امام حسین عید کے دن بچوں کے ساتھ قبرستان بھائی کی قبر پہ جایا کرتے تھے تو اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا کرتے تھے کہ قاسم بھی یہاں موجود ہے، کہیں یہ نہ سوچے کہ کاش آج میرا باپ ہوتا تو میرے سر پہ ہاتھ رکھتا. امام نقی کہتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیا کرو، خدا اس ہاتھ پہ رحم کرے گا. اور اس سب کے بعد آخری وقت میں جو بدترین زہر، سخت ترین زہر دیے گئے ہیں، کہتے ہیں 4 اماموں کو. ایک سخت ترین پہلا زہر امام حسن کو دیا گیا کہ جس سے جگر کٹ گیا اور کٹ کے نکلنے لگا. دوسرا زہر امام رضا علیہ السلام کہ جیسے ہی مامون ملعون نے زہر دیا، امام نے رومال نکال کر چہرے پہ رکھ لیا کہ رنگ تبدیل ہو رہا ہے، اٹھ کے چلے گا کہاں؟ کہ جہاں تو بھیجنا چاہ رہا تھا. اجرکم اللہ، مولا ان آوازوں پہ رحم کرے کہ کوئی تو ہے جو دل بندگان زہرا کو اس وقت رو رہا ہے، کوئی تو ہے جو آل رسول پہ گریہ کر رہا ہے. اور جب ایک مرتبہ یہ امام علی نقی کو زہر دیا گیا، کیفیت یہ ہے جہاں موجود تھے وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور چوتھے امام عسکری علیہ السلام سخت ترین زہر کہ جس گھر میں تھے وہیں پر اسی کمرے میں دفنا دیا گیا. اللہ اکبر، اس قدر شدید زہر ہے. اور حالت یہ ہے جس وقت امام نقی کو زہر دیا گیا ہے، زہر اثر دکھا رہا ہے اور وہیں پر امام نقی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں میرے بچوں قریب آؤ، اور بچوں سے وصیتیں شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں. امام عسکری موجود ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ جو موجود تھے کہ جلدی کھڑے ہو جاؤ، میں غسل یہیں پر کفن دیا گیا، گھر میں ہی غسل دیا گیا، کہ میں یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا. کہ آقا باہر مومنین موجود ہیں، کہ باہر لوگ آئیں. سر من رہا، یہ جگہ کہ جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی.
ارے یہاں پر ایک اور قرآن زہرا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. خاندان رسول کا ایک اور پھول یہاں ٹھنڈا ہو رہا ہے, ایک اور چراغ گل ہو رہا ہے. کیفیت عجیب ہے. جس طرح جیسے ہی یہاں پر امام کا انتقال ہوا, امام عسکری پکارے انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے ہر ایک کو پلٹ کے جانا ہے. غسل و کفن دیا, کہا میں نماز یہاں پڑھاؤں گا. کہا باہر مومنین انتظار کر رہے ہیں, کافی لوگ ہیں. کہ باہر ملعون قاتل بھی موجود ہے جو مجھے نماز نہیں پڑھانے دے گا, خود نماز پڑھا دے گا تاکہ وہ اس قتل کے الزام سے بچ جائے. اور کھڑے ہو کے گھر میں باپ کے جنازے پہ نماز پڑھا رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. کہا کہ کیا ہوا؟ کہ باہر اتنے مومنین ہیں. میں کہوں گا مولا عسکری آپ نماز پڑھا رہے ہیں لیکن ہاتھوں میں زنجیریں تو نہیں ہے. ارے ایک بیٹا کربلا میں نماز پڑھانے آیا تھا, باپ کو غسل نہ دے سکا, کفن نہ دے سکا, اور زنجیریں تھی. اجرکم اللہ. مولا آپ جہاں امام کا انتقال ہوا وہاں دفنا رہے ہیں. سید سجاد نے بھی ایک ننھا لاشا جہاں دنیا سے گیا اسی حالت میں زندان شام میں دفنایا تھا. امام نے نماز پڑھائی ہے, باہر لوگوں کا ہجوم ہے. ایک مرتبہ نماز کے بعد تشییع شروع ہوئی, کہا یہی دفن کیا جائے گا اور لکھ دیا جائے گا ھذا قبر ابن رسول. ارے یہ رسول کے فرزند علی النقی الہادی کی قبر ہے. السلام علیکم یا معدن الرسالہ, السلام علیک یا بنت رسول اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا علی النقی الہادی, کن شفیعنا و شفیع والدینا.